اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ جن کی آیتوں کے اندر دوسرا مضمون آیا تھا، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ سورہ جن کے دو مضمون ہیں۔ پہلا مضمون جنات کا جو وفد تھا اور ان کی جو گفتگو تھی اس سے متعلق اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا جو مضمون سورہ جن کا ہے وہ توحید اور رسالت ہے۔ چنانچہ گزشتہ کل کی آیتوں میں توحید کی باتیں آئی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ صحیح راستے پر ڈھنگ سے رہتے تو ہم ان کو بہت زیادہ پانی پلاتے، اور اس پانی کے ذریعے ہم اس کی آزمائش کرتے ان لوگوں کی، اور جو اپنے پروردگار کی نصیحت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، تو اس کو یقیناً چڑھتے ہوئے عذاب میں وہ مبتلا کیا جائے گا۔ اور اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے کہ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، یا پھر سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، چنانچہ اللہ کے ساتھ کسی کو تم مت پکارو۔ اور اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ ایسے بھیڑ لگا کر کے جمع ہو کر کے ان کے سامنے کھڑتے ہیں گویا کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یقیناً میں صرف اس اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اتنی آیتیں آپ کے سامنے آئی تھی، چنانچہ وہ توحید کی باتیں تھیں۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق یہاں پر باتیں بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ مجھے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی ملکیت حاصل ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کی ملکیت حاصل ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، ان دشمنی کرنے والوں سے، ان دشمنوں سے کہہ دیجئے میں تمہارا نہ کوئی نقصان کر سکتا ہوں اور نہ میں تم کو کوئی نفع دے سکتا ہوں۔ نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نفع دینے والا اور نقصان دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، صاف الفاظ میں اللہ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہارا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، لا املک لکم، میں کوئی مالک تمہارا نہیں ہوں، ضرا ولا رشدا، تمہارے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی تمہارا کوئی نقصان کرنے کا مالک ہوں۔ عزیزان محترم، اس آیت کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کافر اور مشرک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم صحیح معنوں میں سچے رسول ہو تو ہم جو تم عذاب کی بات کہتے ہو وہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بے وقوفوں کو، ان نادانوں کو یہ کہہ دیجئے کہ عذاب لانے کی ذات میری نہیں ہے، عذاب لانے والی ذات اللہ کی ہے۔ چنانچہ جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو میں اس کا اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان کر سکوں، اور نہ ہی میں اس کا بھی اختیار رکھتا ہوں کہ میں تمہارا کوئی نفع دے سکتا ہوں۔ وہ تو وہ کرنے والا ہے، عذاب لانے والا بھی وہ ہے، نقصان دینے والا بھی وہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا جو کہ اس آیت میں ہے۔ مزید آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں قل،
اے نبی جی، اس آیت پر غور کیجئے، اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالی کی ذات سے کوئی بھی مجھے ہرگز پناہ نہیں دے سکتا، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہو، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی جائے پناہ ہرگز نہیں پاؤں گا، یعنی کوئی جگہ میرے لیے بھی ایسی نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کہیں پر مجھے پناہ مل سکتی ہو۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ ہی کی پناہ چاہتی ہے، اللہ ہی کی جائے پناہ میں جائے گی، تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر بتایا گیا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون جو ہے اس سورہ پڑھ کر کے آپ کو بتایا بھی گیا ہے اس سے پہلے کی تفسیر میں، کہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، ہم لوگ تمہارے معبود کی بھی عبادت کریں گے، یعنی تم ہماری بتوں کو بھی عبادت کیجئے آپ، تو لہذا ہم تمہارے اللہ کی بھی عبادت کریں گے، اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ کافرون میں وہ آیت نازل ہو کر کہا قل، نبی جی آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا، ولا انا عابد ما عبدتم، جو پوری صورت ہے جس کے اندر یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے وہاں پر یہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مکافات نہیں ہوگا کہ تھوڑی عبادت ہم تمہارے معبودوں کی کریں گے پھر ہم تمہارے اللہ کی بھی عبادت کریں گے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کہ حقیقت میں معبود ہے، اس سے متعلق کوئی اس کے اندر میری اور آپ کی بات یکساں نہیں ہو سکتی، یہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں اس آیت کے اندر جو مفسرین نے وہی بتایا ہے کہ اگر میں ویسا کروں گا، یعنی تمہاری بات مان کر کے میں اپنے پروردگار کے علاوہ تمہاری بتوں کی عبادت کے لیے ایک لمحہ بھی اگر نکالوں گا تو اللہ سے مجھے بھی بچانے والا کوئی نہیں، مجھے بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر میں بھی ایسا کروں گا تو اللہ کی ذات سے مجھے کوئی پناہ دینے والی ذات نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس آیت میں وہی کہا گیا، قل فرما دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ اللہ کی ذات سے مجھے کوئی پناہ دینے والا ہرگز نہیں ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پاؤں گا۔ اس آیت میں بتایا گیا میرے اختیار میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، البتہ فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی آیتیں اترتی ہیں، فرشتہ آ کر وہی لے کر میرے پاس آتا ہے، یہ فرق ہے میرے اندر، لیکن میرا کام کیا ہے، میرا کام آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی رسالت سے متعلق یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ہاں میرے ذمے اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے، یعنی میرا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا، ان لوگوں کے سامنے جا کر اللہ کے کلام کو سنانا، آیتیں پڑھ کر ان کو سنانا، اللہ کے دین سمجھانا، یہ میرا کام ہے، نفع دینا میرا کام نہیں ہے، نقصان دینا میرا کام نہیں ہے، عذاب دینا میرا کام نہیں ہے، وہ سارا کام اللہ رب العالمین کا ہے، میرا کام تو اللہ کی جانب سے اترے ہوئے پیغامات اور اس کے احکامات کو پہنچا دینا ہے۔ بلاغت کا لفظ استعمال کیا، یعنی پہنچانا، تبلیغ کرنا، اس بات کو کسی اور تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ آگے یہاں پر توحید اور رسالت دونوں کی بات یہاں پر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی توحید کی بات ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی رسالت کی بات ہے، یعنی دونوں ضروری ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو شخص نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو ایسے شخص کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، ایسے شخص کے لیے جو نافرمان ہوگا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نافرمانی کرنے والا ہوگا، ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لیے رہیں گے، ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے،
یعنی دنیا میں کافروں سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، دیکھو اگر تم نافرمانیاں کرو گے، شرک کرو گے، بت پرستی کرو گے، رسول کو ستاؤ گے، مسلمانوں کو پریشان کرو گے، دیکھ لینا اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے، عذابات وہاں پر ہوں گے۔ جو یہ وعدے ان سے کیے جا رہے ہیں، جس دن یہ اپنی آنکھوں سے یہ وعدوں کو دیکھ لیں گے کہ ہائے ہو رہا ہے، جیسا کہ دنیا میں کہا گیا تھا ویسے آج ہو رہا ہے، ایک دن وہ آئے گا۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھ لیں گے ما یوعدون، اس چیز کو جس کا انہیں یہاں پر وعدہ کیا جا رہا ہے، فسیعلمون، تو اس وقت وہ ان قریب جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون سب سے زیادہ مدد کے اعتبار سے کمزور تھا اور کون عدد کے اعتبار سے کم تھا۔ یعنی جو کفار مکہ اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی صحابہ کو، جو کہ مکے کی زندگی آپ جانتے ہیں بہت تکلیف کی زندگی ہے، مکے کی 13 سالہ زندگی، وہ اس وقت یہ کفار اور مشرکین آ کر کہتے تھے کہ یہ ذلیل لوگ، یہ حقیر لوگ، یہ فقیر لوگ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی سرداری نہیں، یہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، گننے چننے کے برابر مسلمان تھے، تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم کیا ہے، سید کہا جاتا ہے، ہم قریش کے بڑے لوگ ہیں، اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا جواب اس آیت میں دیا، ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، فَسَيَعْلَمُونَ، وہ ان قریب اس بات کو جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ مدد کے حساب سے کون کمزور ہوگا۔ یعنی اس دن جو قیامت والا دن ہوگا، یہ کافر بھاگے گا، ادھر سے مدد چاہے گا، ادھر سے مدد چاہے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو کون کمزور ہوا؟ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں یہ جو کہا کرتا تھا یہ خود کمزور ہے، اس کے آج کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ آج یہ مسلمانوں کو بول رہے ہیں کہ یہ بہت کم ہیں، یہ تھوڑے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور یہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کی باتیں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فریضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ نے صاف الفاظ میں سمجھایا ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں چند آیتوں میں وہاں ذکر ان کا کر رہا ہے، قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔